اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 6 اکتوبر 2024، دن ہے اتوار کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عزیر علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کے ایک غلط عقیدے کی، جس کی نشاندہی ہوئی ہے قرآن پاک میں۔ پہلے قرآن پاک کی آیت، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، قرآن پاک میں ترجمہ جس کا میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ پہلے کے کافروں کے جیسی بات کرتے ہیں، اللہ انہیں مارے، کہاں اوندے جاتے ہیں، اتنے مدے پہ ہیں، الٹ عقیدہ ہے ان کا۔ یعنی کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی لمبی حدیث بھی ہے، وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ بخاری ہے، 4581 نمبر حدیث۔ یہودیوں کو بلا کے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ حضور نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں ہے 4581 حدیث نمبر، یہودیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہودی کہیں گے اللہ کے بیٹے عزیر کی، عزیر علیہ السلام کی۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ بیٹا، پس تم کیا چاہتے ہو؟ اے ہمارے رب، ہم پیاسے ہیں۔ اللہ پاک سوال کریں کیا چاہتے ہو؟ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دے۔ تو اشارے سے کہا جائے گا کہ جہنم کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ ادھر جاؤ۔ سراب نظر آ رہا ہے، نظر کا دھوکہ، سراب ہوتا ہے نظر کا دھوکہ، کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریت لک و دک سرا ہو نا، تو پھر دور نظر آتا ہے کہ پانی ہے، لیکن ہوتا نظر کا دھوکہ ہے، پانی نہیں ہوتا، ہوتی رہتی ہے۔ وہ ریت کے ذرے مل 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 کے تو وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو آنکھوں کو لگتا ہے کہ یہ پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں سراب، آنکھوں کا دھوکہ۔ وہ جہنم گویا کہ سراب ہوگی، یعنی ریت اور پانی دکھائی دے گا، ریت پانی دکھائی دے گا، لیکن ہوگی آگ۔ اس کا ایک حصہ دوسرے کو کاٹ رہا ہوگا، پھر وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ حدیث مبارکہ یعنی کہ ان کا یہ نظریہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، چونکہ وہ غائب رہے 100 سال تک، تو پھر آئے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کے پاس گئے تھے اور یہ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر آئے ہیں، دوبارہ جنم ہوا ہے تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو جب سوئے تو 50 سال کے تھے، تو جب واپس آئے تو 50 سال کے تھے۔ تو یہ ان کا ایک غلط عقیدہ تھا۔ قرآن پاک کا واضح احکامات آنے کے باوجود بھی اب بھی وہ ان کے عقائد اسی طرح ہی ہیں، عیسائیوں کے بھی اور یہودیوں کے بھی عقائد نہیں بدلے کہ میں بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی وہی عبادت کے لائق ہے، اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، اور نہ کسی نے جنا ہے، کسی کو نہ جنا ہے، اور نہ وہ کسی سے جنے گئے۔ اللہ ایک ہی ہے۔ تو بہت واضح اللہ پاک کی آیت، سورت
لیکن پھر بھی وہ نہیں سلجھے۔ بتانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کی، حدیث پہ بھی وہ عمل نہیں کرتے، قرآن پاک پہ نہیں کرتے، تو باقی کیا ہے؟ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، ہمیں سب کو ہدایت دے، اور ہمیں شرک سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو برداشت نہیں کریں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ دنیا کی زندگی میں عورت کو کہا گیا ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو عورت خامد کو سجدہ کرتی، مرد کو کرتی۔ ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اور اس میں چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ بندہ جو ہے، خامد جو ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی میں کوئی اور شریک ہو جائے۔ دنیا کی مثال ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ تو اللہ پاک کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو میری پوجا کرتا ہے وہ کسی اور کی بھی کرے؟ پوجا کو نہیں معاف کرتے۔ گناہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ اگر ہم غلطی نہیں کریں گے تو ہمیں تباہ کر دیا جائے گا، ہمیں برباد کر دیا جائے گا، ختم ہو جائے گی نسل ہماری، اور نسل آ جائے گی جو غلطیاں کرے گی۔ اللہ پاک کو غلطیاں پسند ہیں، لیکن مستیاں نہیں پسند، شرک نہیں پسند۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ انسان جب غلطی کرتا ہے پھر گڑ گڑاتا ہے اور اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ پاک میں تیرا ناچیز بندہ ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، میں گنہگار بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اور پھر وہ آئندہ نہ غلطی کرے، اللہ پاک اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ غلطی نہ کرے، لیکن انسان ہیں، غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک پہاڑ کے برابر بھی، احد پہاڑ کے برابر بھی غلطیاں ہوں گی تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معافی نہیں ہوگی۔ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر، اللہ پاک ہی ہے، سب کام اللہ پاک کر رہا ہے، سب کنٹرول کر رہا ہے۔ اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، قیامت پہ یقین ہونا چاہیے کہ آخر میں ہم نے حساب دینا ہے۔ اس حساب سے ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جو فرض عبادت ہے وہ کریں، اور کسی کو تنگ نہ کریں، ناجائز تنگ نہ کریں، رشوت نہ لیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔